الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ کہ بڑے چھوٹے نوٹس پہ آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ جب بھی ہم نے آپ کو بلایا آپ تشریف لاتے ہیں، اور پچھلے 3-4 سال میں جو میڈیا کے ذریعے ہمیں پذیرائی ملتی ہے اور ہماری ایک امیج اور ہمارا قد جو ہے آپ کی وجہ سے بڑا ہو رہا ہے، میں اس کے لیے بھی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ہماری اچھی باتوں کو سراہا اور معاشرے میں ایک اچھا امیج بلڈنگ میں ہمارا ساتھ دیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ دنیا کے 10 معاشی قوتوں میں پاکستان اگلے 5-10 سال میں، گلف نیوز کا بھی ہے، اور اس کے اندر 3-4 بڑی وجوہات بتائی جاتی ہے۔ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ نوجوانوں کی آبادی 60% سے زیادہ ہے۔ یہ تقریباً 13-14 کروڑ وہ بچے بچیاں ہیں جن کی عمر 18 سے 25 سال کے درمیان ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یوتھ فورس۔ اور اگر آپ دنیا میں ایشین ٹائیگرز کی ترقی دیکھیں، جس میں کوریاز ہے، جاپان ہے، تائی لینڈ ہے، اور وہ جنہوں نے ترقی کی، ان کی ایک بہت بڑی جو وجہ تھی ان کی یوتھ فورس تھی۔ دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ایک جیو اسٹریٹجک چینجز ہو رہی ہے جغرافیائی، اور اس میں آپ دیکھیں تو پاکستان ایک بہت بڑا پارٹنر بنتا جا رہا ہے چائنا کے ساتھ، اور یہ جو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے جس میں سی پیک ایک پارٹ ہے، وہ ایک اس کو کہتے ہیں نا ڈسٹنی چینجر، کہ وہ یہاں کی تقدیر بدل دے گی۔ یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک ہسٹوریکل رول بھی ہے۔ تیسری جو ایک بہت اچھی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت ایک ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون گلگت بلتستان میں اگر آپ دیکھیں پچھلے 1 سال میں کووڈ کے دوران جو انٹرنیٹ اور نیٹ ورکنگ کی امپرومنٹ ہوئی ہے کہ ہم نے 6000 بچوں کو آن لائن پڑھایا پچھلے سمر میں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ جس سے جو ہے، اور پھر حکومت کی جو کاوش ہے بڑی فوکسڈ آپ کی گلگت بلتستان کی۔ اب اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم نے ان اپرچونٹیز سے کس طرح فائدہ لینا ہے۔ دیکھیں نا، یہ مواقع ہمارے در پہ آ رہی ہے، اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ مواقع ہم سے کوئی اور حاصل کر لے گا، چاہے وہ معاشرہ ہے چاہے ہم ہیں۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے سامنے 4 یا 5 بڑے اہداف رکھے فرام دی ڈے فرسٹ، کہ ہم ایک تو گلگت بلتستان میں تعلیم کی معیار اور رسائی دونوں کو بہتر کریں، ایکسس اور اس کی کوالٹی۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس وقت مین کیمپس کے علاوہ 3 سب کیمپسز میں اپنی پریزنس دی، اور آپ کو میں بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری مین کیمپس میں اسٹوڈنٹ آج کے دن 6500 ہے، اور سب کیمپسز میں 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ تو اس وقت یونیورسٹی جب میں ٹیک اوور کر رہا تھا 3225 اسٹوڈنٹ تھے، آج الحمدللہ 7500 ہم کراس کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارے ماسٹر کے تقریباً 1500 سے 2000 مزید اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ اس سال میں ہم 10,000 پلس یونیورسٹی ہو جائیں گے۔ دوسری جو ہماری آپ لوگوں نے دیکھا کہ پریورٹی کیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے مسائل پہ جو ہے تحقیق کرے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے گریجویٹ ریسرچ اسکول شروع کیا، اور اس میں الحمدللہ اس وقت 400 سے زیادہ کوئی 16 فیلڈ میں ہم ایم ایس پی ایچ ڈی آفر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے کام کو پوری دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے۔ ہماری جو ایک بڑی اچھی پرائرٹی رہی کہ ہم نیشنل اور انٹرنیشنل کولیبریشن کریں اور اپنے یوتھ کو اس میں انوالو کریں۔ آپ نے دیکھا کہ جب سے میں آیا ہوں ہماری یوتھ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہمیں آپ نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے ایک مشکلات آئی کہ فزیکل ڈسٹینسنگ، اور آج بھی ہے، لیکن ابھی بھی ہمارا ایک سیمینار ہو رہا ہے اسکل ڈیولپمنٹ پہ، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم یوتھ کو امپاور کریں، ان کے اندر کانفیڈنس کو۔ تو اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ سے ہماری بات ہوئی، پروونشل گورنمنٹ سے بات ہوئی، اور الحمدللہ جہاں پہ بھی میں گیا ہوں ہر جگہ سے پذیرائی ملی ہے، اور وہ یہی کہہ رہے کہ جی آپ ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کریں۔ تو ہمارا جو پارٹنر ہے پولارس صباؤدین صاحب، اس کے چیف ایگزیکٹو ہے پولارس جو اس کی فیڈرل گورنمنٹ سے، اور اس میں ہم پلان یہ کر رہے ہیں کہ اگلے 4 بڑے ایونٹس کر رہے ہیں۔
ایک تو ہم ایک یوتھ سمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں ہم پاکستان بھر سے اچھے اسپیکر بھی بلائے، موٹیویشنل اسپیکر، اور اس میں میڈیا کے لوگوں کو بھی بلائیں گے. پھر ہم ایک یوتھ کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ایونٹ جو میری دلی خواہش ہے، ہم اپریل کے رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کرانا چاہتے ہیں. میں GB اسپورٹس اینڈ کلچر فیسٹیول کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم اپنے علاقائی جو ہماری اسٹرینتھس ہے، گیمز ہے، اس میں اسکول کالجز کو بھی بلا لیں، اور پورا ایک ہفتہ ہم سب اس میں انجوائے کریں، اور یہ ایک سگنیچر بن جائے ہمارا یہ ایونٹ. اور ہر سال پھر اس میں کچھ انٹرنیشنل دوستوں کو بھی بلا رہا ہوں، اور کچھ نیشنل سیلیبریٹیز کو بھی ہم بلا رہے ہیں، جس میں کوشش ہے ہماری، ایون ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی ایز اے چیف گیسٹ اس میں بلا لے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی انشاءاللہ. تو آپ کی توسط سے ان پروگرامز کی تفصیل ہمارے سبا صاحب آپ کو دیں گے. مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ ہمارے یوتھ کو ہم کانفیڈنس دیں، ان کو ان نیگیٹو تھنکنگ سے نکالے، اور ان کو دنیا دکھائے اور دنیا کے لوگوں سے کنیکٹ کرے، اور وہ آگے دنیا میں جا کے حکمرانی کرے اپنے علم، تحقیق اور فضل کے ذریعے. پولارس جو ہے اس اے کارپوریٹ اینٹیٹی. when I say Polaris is a corporate entity، اس کا مطلب ہے کہ پولارس کاروبار کرتی ہے. ہم پیسے کماتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، لیکن جو بھی بزنس کرتا ہے اس کے لیے یہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر ایز اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کہ وہ جتنا کما رہا ہے اس میں سے ایک حصہ اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے خرچ کرے. پولارس سسٹمز الحمدللہ ایک کامیاب کاروباری اینٹی ہے. 2018 آنورڈز ہم کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے ہیں. مختلف NGOز گلگت بلتستان میں بہت ساری NGOز ہیں جس کے ساتھ ہم ریٹینر ایڈوائزر کام کر رہے ہیں. پالیسی میکنگ لیول پہ جو ریسرچ کا کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں. ایون کانفلکٹ ریزولوشن اینڈ میڈیشن کا کام. اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ پولارس از آلریڈی ایز اے ریٹینر ود ویریس میڈیا آؤٹلیٹس. اس میں GNN ہو گیا، چینل 24 ہو گیا، ARY ہو گیا، سما ہو گیا. ان کے ساتھ کچھ چینلز کے ساتھ میں انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں، اور کچھ کے ساتھ پولارس ایز اے ریٹینر ایڈوائزر کام کر رہی ہے. جو نیٹ ورک کی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پولارس کو کہ وہ کچھ حصہ خرچ کرے، ہم ایک NGO بھی چلا رہے ہیں اسلام آباد میں افام کے نام سے. اور اس کووڈ میں ہم نے فیڈ ون کیمپین کے نام سے کیمپین چلائی تھی. اور آپ بھائیوں کی ہیلپ اور لوگوں کی ہیلپ سے وی ور ایبل ٹو فیڈ جو ہمارے دیہڑی دار مزدور ہیں ان کو ہم نے مارچ مڈ سے لے کر رمضان تک ہم نے لاہور میں 2 جگہ میں اور پنڈی اسلام آباد میں 3 جگہوں میں ہم نے میلز ڈسٹریبیوٹ کیے. اٹ واز آل پارٹ آف CSR کیمپین. لیکن اس کیمپین میں بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب پارٹنر تھی، راول پنڈی کی انتظامیہ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ پارٹنر تھی. پھر ہم نے گلگت بلتستان میں فاؤنڈیشن، روپانی فاؤنڈیشن کا نام آپ نے سنا، ہاؤ ایکسٹینسولی دے ورکڈ کووڈ ریلیف میں. ہم نے روپانی فاؤنڈیشن کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا ایز اے ایڈوائزر، ایز اے ریٹینر ایڈوائزر ود دیم. تو پولارس یہ کر رہی ہے ایز اے CSR ایکٹیویٹی. میں نے اپنی بات میں بھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یہ یوتھ والا جو ہے نا، یہ کسی ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یا یوتھ پہ فوکس کرنا صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ میڈیا کی، یہ CSOز کی، NGOز کی، NGOز کی، اور ہماری طرح کارپوریٹ اینٹیٹیز سب کی ذمہ داری ہے کہ اس سیکٹر پہ تھوڑا سا ہم انویسٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی پولارس پاکستان اس کا ایک قسم کا پارٹنر ہے، میجر پارٹنر. اس کے ساتھ مل کر گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے کوئی 3 میگا ایونٹ کرنے جا رہا ہے. جو ہم نے پروگرام ترتیب دیے ہیں ان میں جو 11 مارچ کو جو ہوگا وہ اسٹوڈنٹ کا جو یوتھ ہے گلگت بلتستان ان کے لیے
ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دی جائے گی یوتھ کے لیے، جس میں ہمارے اپنے کوئی 7,000 اسٹوڈنٹ ہیں وہ شرکت کریں گے. مختلف سکولوں کے بچوں کو ہم نے بلانا ہے اور کالج کے مختلف اسٹوڈنٹ اس میں شامل ہوں گے، اور اس میں بڑے بڑے ایکسپرٹس کو ہم بلانے جا رہے ہیں جو ان کو اس حساب سے بزنس کے متعلق مختلف اپرچونٹی سی پیک کے حوالے سے ان کو لیکچرز دے دیں گے اور وہ ایک اچھی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 13 کو ایک ینگ لیڈرز سمٹ رکھا ہے، ینگ لیڈرز GB کے. اس میں ہم نے تمام پارٹیوں کو گلگت بلتستان کے ان کو ہم بلا رہے ہیں. ان سے تلخ قسم کے سوالات بھی پوچھے جائیں گے. جو لیڈرز ہیں ان سے ہماری جو یوتھ ہے وہ اچھے سوالات بھی پوچھے گی، میٹھے تلخ دونوں چلیں گے، کیونکہ نیشنلسٹ لوگ بھی ہیں، سب نیشنلسٹ ہیں. ان کے ذہن میں جس قسم کا بھی سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہوں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس کو صحیح ڈائریکشن پر لے آئیں، صحیح ڈائریکشن دے دیں، اور جو مثبت پہلو ہے وہ دکھائیں اور ملک کی ترقی کرے، ملک کی ترقی کے کام آ جائے ہماری یوتھ. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور وہ تھرڈ جو میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ ہم نے 5 سے 10 اپریل کے درمیان میں رکھا ہے، جس میں گلگت بلتستان کی تمام یوتھ شرکت کرے گی اور ہمارے تمام کیمپسز کے اسٹوڈنٹ شرکت کریں گے. اس میں ایک کلچرل ایونٹ ہے، ایک جس میں گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے وہ دکھایا جائے گا، وہ پریزنٹ کریں گے. مختلف ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کریں گے. پھر ہمارے فوڈ گالا ہوگا، وہ بھی ایک فیسٹیوٹی ہے. اس کے علاوہ ہمارا سپورٹس کا جو شو ہوگا اس میں یہ 5 دن پورے اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی اور ہماری یوتھ کی ایکٹیویٹی رہے گی. اس میں ہم یہ چاہیں گے گلگت بلتستان کے دیگر NGOز سے، بینکس سے، مختلف ادارے ہیں، جس طرح پولرس نے ہمیں سپورٹ کیا اسی طرح وہ ہمیں اگر سپورٹ کریں تو ہم اس طرح کا ایونٹ یہ GB کے ہر ریجن میں کرنا چاہیں گے. دیامر میں ہمارا کیمپس ہے، ادھر اسی طرح کا ایکٹیویٹی ہم کریں گے یوتھ کے حوالے سے. بلتستان میں ہم کریں گے، گیزر میں کریں گے. ہم تمام ہمارے اپنے جو ریجنز ہیں ڈسٹرکٹس میں اگر وہ یہ سارے ادارے اگر تعاون کریں، اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے اس میں ہم تعاون بھی کریں اور شرکت بھی کریں. یوتھ فورس اس قوم کی ایک بہت بڑی امید بھی ہے اور بڑی طاقت بھی ہے. قراقرم یونیورسٹی میں اس وقت تقریباً 7,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ان بچوں کے ذریعے ہم گلگت بلتستان میں ترقی لائے اور ان کو پراپر گائیڈ کر کے ان کے اندر کانفیڈنس، خود اعتمادی اور لیڈرشپ کریٹ کرے. اس ضمن میں ہم گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ اور پولارس جو ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ آگے جا کے ہم ایک ایونٹس کا سلسلہ کر رہے ہیں، جس کی پہلی کڑی ایک یوتھ سمٹ ہوگی 1 ڈے، اس کے بعد ایک یوتھ کانفرنس ہوگی، اور انشاءاللہ اپریل کے وسط میں رمضان سے پہلے ہم گلگت بلتستان کا ایک بہت بڑا خوبصورت سپورٹس اور کلچرل فیسٹیول کریں گے، جس میں ہم تمام اسکول کالجز سے بھی بچوں کو بلائیں گے، اور نوروز کا جو تہوار ہے اس کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ نوجوانوں کو آگے لانے کا، ان کے اندر خود اعتمادی اور لیڈرشپ کریٹ کرنے کا یہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ یہ جو پوسٹ کووڈ ورلڈ ہے اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ آگے جانے کی مواقع دیں، ان میں صلاحیتیں پیدا کریں. میں آپ سب دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، ایبیکس کی ٹیم کا، کہ انہوں نے ہمیشہ قراقرم یونیورسٹی کے کاموں کی پذیرائی کی اور ہمیں میڈیا کے ذریعے اپنی ویزیبلٹی فراہم کی. تھینک یو ویری مچ.